السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک YTC کی طرف سے۔ میرے دوستو، آج کتاب ہے ہمارے پاس دعوت جہاد، اور دعوت جہاد میں سے ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ واقعے کا عنوان ہے لوگ پیدل چلنے کے لیے کود پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مصباح رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم سرزمین شام میں مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ اس جماعت کے امیر حضرت مالک بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اچانک ان کا گزر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا، جو اپنی سواری کے خچر کو کھینچ کر پیدل جا رہے تھے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری عطا کی ہے، اس لیے آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنی سواری کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور اپنی قوم سے بے نیاز ہونا چاہتا ہوں، اور اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس شخص نے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستہ جہاد میں غبار آلود ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام فرماتا ہے۔ جب امیر جماعت حضرت مالک کچھ آگے چلے گئے جہاں سے آواز آسانی سے پہنچ سکتی تھی، تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوار ہونے کے لیے سواری عطا فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہوا کہ امیر محترم کیا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے اپنی سواری کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور اپنی قوم سے بے نیاز ہونا چاہتا ہوں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے دونوں قدم راہ خدا میں غبار آلود ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے، یعنی پیدل جانے میں غبار لگنے کا عظیم ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سارے لوگ اپنی سواریوں سے نیچے کود پڑے اور پیدل چلنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ پیدل چلنے والوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، یہ دعوت جہاد میں سے ایک واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ جہاد کے اندر، اللہ کے راستہ جہاد میں اگر آپ کے قدم غبار آلود ہوں گے، اس کا کتنا اجر عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستہ جہاد میں جس کے قدم غبار آلود ہو گئے، اللہ پاک دوزخ کی آگ پہ وہ قدم اور وہ انسان، وہ شخص حرام کر دے گا، اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے دوستو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے راستے میں اور اپنے سامنے قبول فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ میرے دوستو، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میرے دوستو، میں اور آپ، ہم دونوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ہم بہت غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے راستہ جہاد میں صرف اپنے قدم غبار آلود کرنے پر اللہ پاک نے دوزخ حرام کر دی ہے، اور اللہ کے راستہ جہاد میں جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، ان کا مرتبہ ہماری سوچ سے بہت اوپر ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو اللہ پاک ان کو اجر دے گا۔ لیکن میرے دوستو، ایک اور بات بتاتا چلوں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، میرے دوستو، کہ جو ایک مسلمان اپنا سب کچھ، گھر بار، عیش آرام، بہن بھائی، عزت دولت شہرت، سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستہ جہاد میں نکل جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، میرے دوستو، میری بہنوں، جتنا اجر اس شہید کو ملتا ہے نا، اتنا اجر گھر بیٹھ کے ایک بہن کو اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ میری بہنوں، اللہ کی رضا کے لیے پردہ کر کے دیکھو، وہ شہید کا اجر بھی کچھ نہیں جتنا اجر اللہ پاک آپ کو دے گا۔ گھر بیٹھ کے آپ شہید کی برابری کر سکتی ہو، جو اللہ کے راستے میں
شہید ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے لڑتا لڑتا شہید ہوا ہے، اس کی آپ برابری کر سکتی ہو، ایک پردہ کرنے کا اجر آپ کو اتنا مل سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے دیکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دے کے دیکھو میرے دوستو۔ اللہ پاک اس دنیا کو آپ کے قدموں کے نیچے کر دے گا، اللہ پاک یہ دنیا آپ کے پیچھے کر دے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دے کے دیکھو، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں قربان کر کے دیکھو، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کر کے دیکھو میرے دوستو۔ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر کے دیکھو، آپ کو اس کا اجر ملے گا ہر کام۔ میرے دوستو، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر کی آغوش تک ہر چیز ہر طریقہ ہمیں بتا کے چلے گئے ہیں۔ میرے دوستو، ہر اچھا کام اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے کرو، اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ میرے دوستو، میں بہت گنہگار ہوں، میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے۔ آپ لوگ بہت نیک ہیں، اللہ پاک مجھے ہدایت دے اور سیدھے رستے پہ لگائے۔ میرے دوستو، میں اسی طرح بیٹھ کے آپ کو حدیث اور واقعے سناتا رہوں۔ میرے دوستو، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نام کو لوگ جلدی اسکپ کر دیتے ہیں، لیکن صرف شیئر کر دو کہ تاکہ آگے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔ میرے دوستو، یہ میں کوئی اپنی ذات کے قصے آپ کو نہیں سنا رہا، یہ میں کوئی اپنی ذات کی باتیں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور یہ احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں ایک جاہل سا انسان ہوں جس کو صحیح طرح پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاد کے واقعے اور احادیث فضائل اعمال میں سے اچھی اچھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے دوستو، یہ میری ذات کی باتیں نہیں ہیں، میرے اپنے قصے نہیں ہیں، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے دوستو، اس کو سن لیا کرو اور شیئر کر دیا کرو تاکہ آگے مسلمانوں تک پیغام پہنچے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔